اور نوجوان بکلا اور جو میری بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں، میں سب کو آج اس استقبال کا پھر سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے جدھر پاکستان یہ جب سے امپورٹنٹ حکومت آئی ہے، جدھر یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، جس دلدل میں ہمارا ملک جا رہا ہے، آج IMF اور ورلڈ بینک وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا ٹائپ سچویشن میں جا رہا ہے کہ ایک طرف معیشت سکڑتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف مہنگائی آسمانوں پہ جا رہی ہے۔ 50 سال تاریخ میں سب سے زیادہ آج پاکستان کے اندر مہنگائی ہے۔ تو ان حالات کے اندر ملک ایک بڑی جو کہتے ہیں سوشل انریسٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں آج آپ کے پاس جو بات کرنا چاہتا ہوں، نمبر 1 کہ جب بھی اب پاکستان ہمیں انشاءاللہ اس دلدل سے نکالیں گے تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس ملک کو مغلا لیگل کمیونٹی آپ پلیز سن رہے ہیں رول آف لا کی ہے۔ تو میں نے دنیا دیکھی ہے، ایک فرق ہے امیر اور غریب ملکوں کے اندر، ایک فرق ہے امیر ملکوں کے اندر رول آف لا ہے، انصاف ہے، اور وہ ملک جدھر غربت ہے ادھر جنگل کا قانون ہے، ادھر انصاف نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کبھی بھی آپ کو موقع ہو مغربی ممالک میں جانے کا، میں نے کبھی نامعلوم فون کال سے دھمکیاں کسی کو دیتے دیکھا، میں نے قبضہ گروپ نہیں دیکھے، زمینوں کے اوپر کسی کی جرات نہیں قبضہ کرنے کی۔ میں نے عام آدمی کو تھانوں کے اندر جس طرح کا ظلم ہوا شہباز گل پہ، کسی کی جرات نہیں ہے کرنے کی۔ کسی ایک یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد تھا یا وہ کوئی مافیا کا حصہ تھا یا وہ کوئی ہارڈن کرمنل تھا، ایک اسسٹنٹ پروفیسر جو امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، اس کو انہوں نے ننگا کر کے 2 دن تشدد کیا۔ یہ کسی سیولائزڈ ملک میں نہیں ہوتا جدھر رول آف لا ہوتا ہے، جرات نہیں ہوتی کسی کی۔ یہ جو ہمارے ملک میں جس طرح میڈیا کے اوپر سختیاں، ٹیلی ویژن چینل بند کر دی، جو عمران خان کو دکھاتی تھی چینل بند کر دی، وہ صحافی جن کی عزت ہے معاشرے میں، کریڈیبلٹی ہے، اشرف شریف جیسا آدمی وہ ملک چھوڑ کے باہر چلا گیا، صابر شاکر باہر چلا گیا، ایاز امیر جیسے دانشور کو انہوں نے ذلیل کیا، عمران نیاز، یعنی وہ لوگ جو معاشرہ جن کو کریڈیبل سمجھتا ہے، ان کو صرف اس لیے ان کے اوپر یہ ہر قسم کا ان کے اوپر FIR کاٹ دی، ان کے اوپر دھمکیاں دی گئی، ان کے گھروں میں گھس گئے۔ ہمارا سوشل میڈیا کا اسلان ڈاکٹر PhD ڈاکٹر اسلان خالد، اس کو وہ گھر میں نہیں تھا، 20 لوگ اس کے اندر گھس گئے پلین کپڑوں کے اندر، ساری عورتیں بھی گھر کی، صرف ایک نوجوان تھا، اس کو ساری عورتوں کے سامنے مارا اس کو۔ تو کون سے، میں اپنی قوم کو بات کہنا چاہتا ہوں، میری قوم میں سن لو، یہ ہے ظلم کا نظام، یہ ہے
جنگل کا نظام کہ جو طاقتور ہو وہ جو مرضی کرے اور جو کمزور ہو کوئی قانون اس کی حفاظت نہ کرے. وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کا کام ہے کہ رول آف لا امپلیمنٹ کرنا، وہی قانون توڑتی ہے، وہی لوگوں کے اوپر ظلم کرتی ہے. اور سب سے زیادہ ضرورت یہ سمجھ جائیں کہ جب تک ایک ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آتی، رول آف لا نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے. جن ملکوں میں رول آف لا ہوتا ہے کرپشن نہیں آ سکتی. آپ نے کبھی سنا کوئی مجھے ایک مغربی ملک بتا دے جو جمہوری نظام چل رہا ہے، ایک ملک بتا دے جن کے وزیر اعظم کے اربوں 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 روپے کی پراپرٹیز ملک سے باہر ہو، ایک بتا دیں. آپ وہ تو چھوڑے، یہ 7 والا ملک، یہ نریندر موڈی، اس کی کتنی بار پراپرٹیز ہے؟ یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ملک کا پرائم منسٹر اربوں روپے کے محلات باہر رکھے، بزنسز باہر رکھے، بچے برطانیہ کا پاسپورٹ لے کے ہم پاکستانی شہری نہیں، کیونکہ وہ جواب بھی نہیں دے سکتے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے. یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ تب ہوتا ہے جب طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. جو جنگل کا قانون ہے، شیر کے لیے ایک اور قانون ہوتا ہے، بیچارہ ہرن کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے. جنگل میں شیر جو چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور بیچارہ جو کمزور ہوتا ہے ان کو کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہیں آتا. یہ ہے اس وقت پاکستان کے حالات. آپ تماشا دیکھیں، ابھی آپ نے قرارداد بھی پاس کی کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ تصور کوئی کر سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جس کو سزا ہونی تھی ایف آئی اے کے اربوں روپے کے کیسز میں، اس کے بیٹوں کو سزا ہونی تھی اوپن اینڈ شٹ کیسز میں، وہ پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے اور وہ جا کے لندن ایک سزا یافتہ مفرور جھوٹا جو اس ملک سے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں اس سے کیا چیز کنسلٹ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا عالمی چیز توڑ ہوگا. جو پاکستان کی اکنامک سروے انہوں نے پرنٹ کیا اس کے مطابق 4 فصلیں ریکارڈ تھی، ایکسپورٹس ریکارڈ تھی، ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھی، انڈسٹری دیر کے بعد اٹھی تھی، 11% گروتھ ریٹ تھی. ان کی اکانومی کا بھی بیڑا غرق، بے روزگاری آج بڑھ رہی ہے. فیصل آباد جدھر مزدور نہیں ملتے تھے، آج 20% ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی. کسان آج اسلام آباد میں پہنچے ہوئے ہیں. کسانوں کے ٹیوب ویل کے ریٹ آسمانوں پہ، کھادوں کے ریٹ آسمانوں پہ. آج پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور صرف ان کو فائدہ ہے کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی نیب کی امینڈمنٹ کر کے اپنے سارے اربوں روپے کے کرپشن کے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. یہ دوسری دفعہ، پہلا این آر او مشرف نے دیا تھا اور اب یہ دوسرا این آر او لے کے اپنی چوری ختم کر رہے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا تھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کے رول آف لا کے لیے کھڑا ہونا. اتنا بڑا ظلم ہو کہ آپ کے سامنے ان کے اربوں روپے کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں. ہمارا سپریم کورٹ کے اندر میرا کیس پڑا ہوا ہے یہ نیب آرڈر جو نیب کے امینڈمنٹ کے خلاف. لیکن مجھے اپنی پاکستان کی بکلا کمیونٹی کی ضرورت ہے اپنے ملک کے لیے. اپنے ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنے کے لیے، رول آف لا کے لیے. رول آف لا، انصاف، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام کبھی نہیں چلتا. اس ملک میں مجھے لوگ کہتے ہیں کیسے پاکستان کو اس بندھن سے نکالیں گے.
میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے، ایک دفعہ یہاں ہم اپنا قانون ٹھیک کر دیں، ہم رول آف لا امپوز کر دیں